السلام علیکم ناظرین، 28 نیوز کے ساتھ میں محمد ثاقب بٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ خانیوال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر کیسر چودھری کی رپورٹ کے مطابق خانیوال میں فلائی اوور کا افتتاح ہوتے ہی ٹریفک رواں دواں، ریلوے پھاٹک بند ہونے پر لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کیسر چودھری۔ بالکل موجود ہوں اس وقت میں خانیوال میں، جہاں پر خانیوال کا فلائی اوور تیار ہو چکا ہے اور جہاں سے کراچی، سندھ، سکھر، حیدرآباد سے لے کر لاہور تک کی ٹریفک کو بآسانی یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پہلے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب فلائی اوور بننے کی وجہ سے ٹریفک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور کافی سارے ایسے لوگ جو پیشنٹ کی شکل میں پھاٹک بند ہونے کی صورت میں کھڑے رہتے تھے، یہ فلائی اوور بننے کی وجہ سے ان پیشنٹ کو ہاسپٹل تک جانے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور بعض گڈز ٹرانسپورٹ جو ہیں، جو پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سبزیاں، پھل وغیرہ موجود تھے، وہ پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے کئی کی دیر میں لیٹ پہنچنے کی وجہ سے خراب ہوتے تھے۔ اب فلائی اوور بننے کی وجہ سے وہ پھل کی خراب ہونے کا خدشہ ختم ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، 28 نیوز، خانیوال۔ قصور کھڈیاں خاص سے سردار ظفر ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد میں زمین کے تنازع پر جھگڑے کے دوران خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ خاتون ولا بی بی قانونی کارروائی کے لیے تھانہ منڈی احمد آباد پہنچ گئی۔ فوٹیج میں جھگڑا ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر لاتوں گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ الہ آباد سے یاسر صابر کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کی مبینہ غفلت، الہ آباد شہر کا پورا سیوریج سسٹم بند، شہر کے گلیاں بازار ندی نالے میں تبدیل۔ تفصیلات کے مطابق مقامی انتظامیہ کے مبینہ غفلت کی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے شہر بھر کا تمام سیوریج بند ہو چکا ہے۔ گٹروں کا پانی ابل کر گلیوں بازاروں سے ہوتا ہوا گھروں میں داخل ہونے لگا ہے۔ بچے اور عمر رسیدہ مرد و خواتین کو جہاں گزرنے میں دشواری ہے، وہاں طلبہ و طالبات بھی اسکول و کالج جانے سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ لاکھوں روپے کی مشینری میسر ہونے کے باوجود مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں مہر آصف علی، سردار ظفر ڈوگر، محمد ارشد، مہر رضوان، محمد فرحان و دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ ضلع انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود کوئی سدباب نہیں ہو سکا۔ جو لمحہ فکریہ ہے، کمشنر لاہور نوٹس لیتے ہوئے سیوریج کی بندش سے شہریوں کو نجات دلائیں۔ لالا موسیٰ سے شہزاد دلبر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں خالد عباس سیال نے سہولت بازار لالا موسیٰ کا دورہ کیا۔ دوران دورہ انہوں نے اسٹالز کا وزٹ کیا، اسٹالز پر رکھی گئی اشیاء خورد و نوش کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ آٹا کے اسٹال پر خریداروں کی آٹا کے ختم ہونے کی نشاندہی پر موقع پر ہی فون کر کے آٹا کے کوٹا کو 300 سے بڑھا کر 400 تھیلا روزانہ کی بنیاد پر فراہمی کے احکامات دیے اور پٹواری سے کہا کہ آٹا کی فروخت کا رجسٹر پر مکمل ریکارڈ لکھا جائے اور کسی کو بھی بغیر شناختی کارڈ کے آٹا کی فروخت نہ کی جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں خالد عباس سیال نے دورہ کے دوران میونسپل کمیٹی انتظامیہ کو بازار میں دی جانے والی سہولیات پر شاباش دی۔ توبہ ٹیکسنگ سے عامر نوید کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے محکمہ مالز میں سرخ فیتہ کلچر کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان ویژن کے مطابق توبہ ٹیکسنگ میں بھی ہر ماہ کے پہلے ورکنگ ڈے پر ریونیو عوامی خدمات کی ایک ہی چھت تلے فراہمی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر سرپرستی چاروں تحصیلوں میں مسلسل 10ویں مہینے میں بھی ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی سی کمپلیکس میں منعقدہ ریونیو کچہری میں شرکت کی اور شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر شہریوں کی طرف سے وراثت، حد برادری تقسیم سمیت دیگر امور سے متعلقہ درخواستیں دی گئیں، جن کو موقع پر نپٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ریونیو خدمت کچہری میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق عوام کی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے 28 نیوز اور آنے والی خبروں کا انتظار کریں۔ اسلامی پروگرام ہو یا ہو کھیل کے میدان، عوامی مسائل ہو یا ہو سیاسی گفتگو، شوبز کی دنیا ہو یا ہو گلوکاری، ہر وقت بر وقت صرف 28 نیوز پر۔